السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات کلاس 8 صفحہ 11 باب 9 ایمانیات و عبادات، روزے کے معاشرتی اثرات۔ میرے بچوں، آج کا میسج ہے منفی سوچ نہیں۔ منفی سوچ رکھنے والے دنیا میں منفی ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، اور مثبت سوچ رکھنے والے ہمیشہ دنیا اور دونوں میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ منفی سوچ نہیں رکھنی، بلکہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھنی۔ تو پہلے جو چیپٹر ہم پڑھنے جا رہے ہیں آج، ایمانیات و عبادات، اس کا جو آج ہمیں ٹاپک پڑھنا ہے، حصہ پڑھنا ہے روزے کے معاشرتی اثرات۔ روزہ ایک عبادت ہے، تو یہ عبادات کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، وہ آپ آئیڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کی رضا کے لیے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ دوسرا، عبادت کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ معاشرتی برائیوں کو دور کرنا۔ اگر جب انسان عبادت کرے گا تو برائی نہیں کرے گا، خیر کرے گا تو شر نہیں کرے گا، اچھا کرے گا تو برا نہیں کرے گا، جائز کرے گا تو ناجائز نہیں کرے گا۔ لہذا اس کا ایک فائدہ دوسرا یہ ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے عبادت کا کہ دنیاوی زندگی کا پرسکون ہونا۔ تو اگر ان تین چیزوں میں سے ایک بھی نہیں ہے، یعنی اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں ہو رہی، جب اللہ کی رضا حاصل نہیں ہو رہی تو اللہ برائیوں سے نہیں بچ رہا، اور دنیا میں سکون بھی اس کو نہیں ملے گا۔ اس لیے عبادات کے جو مقاصد ہیں ان سے یہ تین مقصد بڑے ہیں۔ تو آج ہم نے روزے کے معاشرتی اثرات دیکھنے ہیں کہ روزہ جب ہم رکھتے ہیں تو معاشرے پر، سوسائٹی پر کیا اثر ہوتا ہے، اپنے آپ پر کیا اثر ہوتا ہے، اس آدمی پر، اس فیملی پر، اس فرد پر۔ تو سب سے پہلی بات، نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہو جاتی ہے اس معاشرے میں، اس انسان میں، اس سوسائٹی میں، کہ انسان نیکی سے محبت کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، نیک کام کرتا ہے، برائیوں سے بچتا ہے۔ ایسا انوائرمنٹ، ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، ایسی ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ دوسری بات کہ آدمی روزہ رکھنے کی وجہ سے مشقت کا عادی بن جاتا ہے، کہ مشقت کے ساتھ وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر مشقت والے کام اس کے لیے بڑے آسان ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تن آسانی جو ہے نا وہ آدمی کی وہ ختم ہو جاتی ہے، آدمی ہارڈ ورکنگ ہو جاتا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وقت کی پابندی، وقت پہ افطاری، وقت پر سحری، وقت پہ نمازیں، سارے کام وقت پر پورے ڈسپلن کے ساتھ کرتا ہے، 10 روزہ اس کے اندر پورا آ جاتا ہے، اور یہ وقت کی پابندی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی بات یہ گناہوں سے بچنا، کہ روزہ رکھنے سے ایک اثرات بھی ہے کہ گناہوں سے انسان رک جاتا ہے۔ بڑے بڑے گناہ، چغلی، جھوٹ، غیبت، حسد، برائی، جھگڑا، فساد، دھندا، دھوکہ، بے ایمانی، کیونکہ ان کاموں سے اگر کریں گے تو روزہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا جب روزہ رکھیں گے اس کے اثرات یہ نہ ہوگا۔ اور پانچویں بات ہے کہ ایک دوسرے کے لیے امداد اور خیر خواہ ہونا۔ روزہ رکھنے والے لوگ، روزہ رکھنے والی سوسائٹی اور وہ لوگ کبھی بھی ایک دوسرے کی بدخواہ نہیں ہوتے، ہمیشہ ایک دوسرے کی وہ خیر خواہی کرتے ہیں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے معاشرے کے اندر، سوسائٹی میں اتحاد اور اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ ایک ساتھ روزہ رکھتے ہیں، ایک ساتھ بولتے ہیں، افطار کرتے ہیں، پھر مل کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ساتواں اثر انسانی صحت کا بہترین ہونا، کہ پورا سال پورا روزے کے علاوہ 3 روزے کھاتا ہے، بعد میں 4 روزے کھا جاتا ہے، کوئی کھانے پینے کا کوئی شیڈول نہیں ہوتا، جب چاہا تو کھانا شروع کر دیا، جب چاہا تو اس میں اضافہ کر دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے سحری اور افطاری کا ایک مخصوص وقت رکھا، اور اس کے اندر آدمی کا میرا بالکل مکمل طور پر خالی ہو جاتا ہے، اور اس کے جو فاسد مادے اور جراثیم ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو انسان کی صحت کے لیے روزہ بہت اہم چیز ہے۔ اور آٹھویں بات یہ ہے کہ موذی امراض سے اس طرح
जब वक्त दुरुस्त इस्तेमाल होगा, मनफी सोच नहीं होगी, दुरुस्त सोच होगी, माशरा दुरुस्त हो जाएगा। और 10वीं बात यह है वही जो इस जिंदगी की मनफी सोच का खात्मा। अब झूठ, चुगली, हसद, गीबत, लड़ाई झगड़े फसाद, सारी लड़ाइयाँ खत्म हो जाती है। इसलिए ये काम रोज़ा रखने के बाद माशरे पर ये असरात खत्म होते हैं। पहले जो आज का होमवर्क लिखते जाइए। रोज़े के मुआशरती असरात लिखें और याद करें।